تو کوئی ایجنسی بند کر دینا کہ اس میں جھوٹ ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ 8 فروری کو جو آپ نے عکاسی کی قوم کی، وہ ٹویٹر بند تھا، سوشل میڈیا بند تھا، سب کچھ بند تھا، ٹی وی پر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا. سینہ بسینہ جو مسلمانوں نے آپس میں بات کی ہے، سمبل بھی لے لیا قاضی فائز عیسیٰ نے، ایک ظلم کیا. کہاں وہ تقریریں کر رہا تھا انگلینڈ کے اندر کہ جی سمبل تو بے انتہا ضروری ہے. پھر بعد میں اب یہ فرماتے ہیں کہ جی میرا فیصلہ یہ نہیں تھا، یہ تھا. اچھا اگر یہ تھا تو تم تماشا دیکھتے رہے، ظلم ہوتا رہا، 3 مہینے ظلم ہوتا رہا اور آپ تماشا دیکھتے رہے، اور آج آپ کو خیال آیا کہ یہ ظلم نہیں تھا. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ویسٹفیلین آرڈر بنا تو سارے چرچ نے، سارے یورپ نے یہ طے کیا کہ چرچ کو نکالو، سیکولر بنائیں گے ہم ریاستیں. اور نتیجہ یہ ہوا، اور یہ امید لگائی کہ انسانیت پر بھروسہ کریں گے، انسان کو انسان سے ہمدردی ہوگی، اس پر بھروسہ کریں گے. مگر جو قتال کی کیفیت ہے جو 20ویں صدی میں ہوئی، 10 کروڑ لوگ پہلی جنگ عظیم میں، 10 کروڑ لوگ دوسری جنگ عظیم میں، اور آج بھی وہ قتال کی کیفیت میرے بھائی جاری ہے، آج بھی جاری. تو کیا ہوا؟ وہ انسانی ہمدردی نے مذہب کی جگہ نہیں لی، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ، میری لالچ، میرا ایکسپلائٹیشن، میرا قبضہ، یہ کیفیت ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا گند ہے. یعنی آپ نے غزہ کی بات کی، فلسطین کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ میں تعریف کرتا ہوں ایران کی کہ اس نے نکل کر ایک مقابلہ کر کے دکھایا اور فرق دیا. فرق یہ بتایا کہ تم جس طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہو، گھروں کو گرا رہے ہو، مساجد کو گرا رہے ہو، بچوں کو مار رہے ہو، تو انہوں نے جو حملہ کیا وہ صرف ایک ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا. اب ساری دنیا جاگ گئی، آج تک جاگی نہیں تھی. مگر آپ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے، تعصب انسان کو اتنا کھا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب جرائم جو ہولوکاسٹ ہوا تھا، جس میں یہودی 6 لاکھ کہتے ہیں مارے گئے تھے، یقیناً مارے گئے ہوں گے. کوئی انسان اس طرح سے مارا نہیں جانا چاہیے. اور اسلام نے تو بڑا مذہب، رنگ و نسل کو دیکھے بغیر انصاف کیا ہے، اور انصاف مسلمانوں کا یہی ہے. تو کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح سے کسی قوم کو ختم کیا جائے. تو وہاں پر جس انداز سے ہوا تو چھپی ہے یہ بات، سالوں میں پتہ چلی. یہ تو روزانہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ مر گیا، یہ بچی مر گئی، یعنی دیکھ کر رونا ہی آتا ہے. اور مسلمان آج کل صرف رو ہی رہا ہے، کرنے کو تیار نہیں ہے. یہی پاکستان جس میں ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے جب نکلتے ہیں فلسطین کے لیے بھی، تو افسوس ہے، میں اس کی مذمت بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت اس میں واحد میں آپ کو بتاؤں، فروری میں چرچ پوپ نے ایک خط لکھا جو ہیڈز آف اسٹیٹس کے لیے ہوگا، مجھے بھی وہ آیا. اس کے اندر وہ واحد آدمی ہے جو سارے یورپ کے اندر فلسطین کی بات کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے اقوال کا کچھ تو اثر رہے گا وہاں پر. جب سیکولرزم لے کر آئے تو سارے کوئی اینکر ہی نہیں رہا، اور ہیومینیٹیرینزم جو اینکر بننا تھا وہ اینکر بنا ہی نہیں. صرف میری لالچ، میری طاقت، میرا کام، میں دنیا کے 100 ملکوں پر بمباری کرتا رہوں، بس یہ کیفیت ہے. اس وجہ سے دنیا انتظار کر رہی ہے میرے دوستوں، بھائیوں، مسلمانوں کا دنیا انتظار کر رہی ہے. وہ عدل اور انصاف اور احسان کے قانون کا دنیا انتظار کر رہی ہے. دنیا تڑپ رہی ہے. مگر ہم اپنے ملک کے اندر بھی، ہم دنیا کی کیا بات کریں جب اپنے ملک کے اندر بھی ہم رونتے چلے جاتے ہیں، عورتوں بچوں کو جس طرح سے مارتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عدل، انصاف اور احسان کا ایک فرق مجھے پتہ چلا اور اندازہ ہوا، اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ نے پاکستان میں یہ کیفیت دیکھی ہے. اور مجھے تعجب تھا، جب تک میں نے پڑھا نہیں، تلاش نہیں کیا کہ کیا ہوا. میں نے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان سے ایک دن میں ذکر کیا. میں نے کہا کہ دیکھیں، سب سے اچھا کام یہ ہوا کہ کووڈ کے دوران پاکستان میں ہلاکتیں سب سے کم ہوئی، اور اس کی وجہ میں نے ان کو بیان فرمائی. اور میں نے کہا کہ پاکستان واز دا 5th موسٹ سکسیسفل اسٹیٹ ان دا ورلڈ جس میں یہ ہلاکتیں کم ہوئی. انہوں نے کہا نہیں جی، تھرڈ ایسا ملک ہے دنیا کے اندر جس نے یہ کامیابی حاصل کی. میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیے کہ کیوں حاصل کی. کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے بتایا 5 چیزیں مجھے جب تک معلوم تھیں، اور 6ٹھی بعد میں آئی ہے. اس کا میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پبلکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا سمجھاؤں. تو
تو 5 چیزیں یہ تھیں کہ اول تو یہ کہ ہم نے پولیو سے سیکھا کہ جس ایریا میں وائرس ہے وہیں جا کر اس کو ہینڈل کر لو، ایک۔ دوسرے یہ کہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، اور حقیقت یہ تھی کہ کووڈ نے تفریق نہیں کی غریب اور امیر میں، سب کو مارا، سب کو مارا۔ اگر صرف امیر غریب مر رہے ہوتے نا تو یہ ریاست کی اشرافیہ کیپچر ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب تو بچے بھی زیادہ پیدا کرتا ہے، انہائیجینک سچویشن میں رہتا ہے، صاف ستھرا نہیں رہتا، مرنے تو ان کو تو مریں گے ہی، مگر کیونکہ ہر امیر بھی مرتا رہا، برابری سے مارا اس نے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پالیسی صحیح بنی۔ 2، تیسرے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ روزانہ میٹنگ کر کے بات کرو اور ڈیٹا ایکسچینج کرو، 3 ہو گئے۔ چوتھے یہ کہ آپ کی دعاؤں سے، نور الحق قادری صاحب کی محنت سے ہم نے علماء کو ساتھ ملایا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 چیزیں ہیں کووڈ کے اندر: ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، اور اس فاصلے کے ساتھ ماسک پہننا اور نماز پڑھ لو۔ تو ہم نے مسجدیں کھولی رکھی، تانے ہمیں یہ پڑے کہ حرمین شریفین بند ہے۔ عارف علوی اور نور الحق قادری تم کیسے مسلمان ہو، ان سے بھی بڑے ہو کہ تم نے کھول لی، مگر اللہ نے اسی وجہ سے برکت ڈالی۔ میرے دوستوں، مجھے کوئی ایک لمحے کا شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں برکت کیوں آئی، اور وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ اب میں لاتا ہوں آپ کو اس چیز کی طرف جو میرا تازہ مطالعہ ہے اس حوالے سے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی، کیونکہ معیشت کے حوالے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگی۔ اچھا، اور معیشت پر مجھے پورا یقین ہے کہ IMF کے جو چیئرمین ہے، جو بھی ہے، اس کو بھی بٹھا دو پاکستان کی فائنانس منسٹری پر، تو معیشت ایسے ٹھیک نہیں ہوگی۔ معیشت چلتی ہے لوگوں پر، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی۔ تو معیشت چلتی کیسے؟ معیشت ایسے چلتی ہے کہ ایک کتاب آئی میری نظر میں جو اخبار کے اندر ایک مضمون چھپا، اس سے میں نے لی، وہ ہے دا مورل اکانومی، سیموئل بولز کی مورل اکانومی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کیپٹلزم تو میکیاویلی کس سے چلا، اسی انداز سے چلا کہ انسان کو جیسا ہے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لو، یہ لالچی ہے، اس کو لالچ دے کر سرمایہ داری نظام چلا، یہ سیل ہو رہا ہے، یہ بک رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ نہیں کرو گے تو جرمانہ ہو جائے گا، اسی پر چلاؤ۔ اب نیا انداز جو ہے وہ اسلامی انداز ہے، وہ مورل اکانومی کا۔ مورل اکانومی کی کیفیت یہ ہے کہ اخلاقیات کو بھی اٹھاؤ ساتھ ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ۔ خود ریاست اور حکمران اگر لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تو مورل اکانومی نہیں بنتی۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ساتھ ایسے چلتے تھے کہ اگر بھوک تھی تو لوگ پتھر باندھتے تھے، وہ بھی پتھر باندھتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ریاست کا بادشاہ ہے، اس کو کھانا پورا مل جائے، لوگ بھوکے رہ کر۔ میرے نبی کو اگر ایسی کیفیت ہوتی تو میرے نبی کے آگے سب کچھ رکھا تھا، اس کے باوجود اس نے بھی پیٹ پر پتھر باندھا۔ اگر دیوار تعمیر کرنی تھی تو انہوں نے بھی اینٹ اور گارا اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ تب قوم ساتھ چلتی ہے، تب قوم چلتی ہے، ورنہ نہیں چلتی۔ یہ ہے مورل اکانومی۔ تو کووڈ میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کہتی تھی لاک ڈاؤن، مر جاؤ گے۔ مجھے تانے پڑتے تھے کہ صدر صاحب آپ اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں آدمی کیسے مر گئے۔ عمران خان نے کہا میں بند نہیں کر سکتا، لوگ مر جائیں گے۔ اور پہلا صدر تھا یا پہلا پرائم منسٹر تھا دنیا کا جس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ کیا۔ ساری سائنس اس کے خلاف تھی اور اس نے فیصلہ کیا، تب اللہ کی برکت آئی ہے۔ یہ مورل اکانومی ہے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو اگر رہا کرو گے تو وہ ایسے رہے گا۔ اچھا، اس کو تو میں 25 26 27 28 30 سال سے جانتا ہوں، مگر دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک سمبولک شرکت عوام کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، کہ میرے ساتھ وہ جب سفر کیا تو کبھی ہم تھرپارکر میں آسمان کے نیچے مچھروں میں سوئے، کبھی ہم کہیں سوئے، کبھی ہم کہیں سوئے، کبھی ہوٹل کا کرایہ ہم دونوں مل کر افورڈ نہیں کرتے تھے تو ایک کمرہ لے کر دونوں سوتے تھے۔ اس سارے انداز سے گزرا۔ جب امریکہ گیا تو کسی نے 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا، وہاں بھی ٹھہر گیا۔ مگر جب ریاست کے ساتھ گیا وہ امریکہ تو وہ اپنی ایمبیسی کے کمرے میں سویا۔ تو بڑی بات
کوئی کروڑوں روپے نہیں بچا لیے انہوں نے، کوئی کروڑوں روپے نہیں بچا لیے۔ یہ شہباز شریف صاحب ابھی امریکہ گئے تو نیو یارک کے ہوٹل میں $5,500 کے کمرے میں ٹھہرے، ایک دن کے $5,500۔ تو فرق ہے نا، پھر یہ فرق ہی میری قوم کو پہچان لیا، اور جو اتنی اکثریت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے وہ اسی مورل اکانومی کی وجہ سے اور اسی وجہ سے کھڑی ہے کہ جناب عمران خان کو قدر ہے عوام کی، عوام کے ساتھ چلنے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں